بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہونے کا عزم کیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں مدینے کے ایک عظیم رہنما اور سردار اور اپنے قبیلے بنو سلمہ کے ایک رئیس مانے جاتے تھے۔ آپ کا شمار مدینے کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک دستور تھا کہ ان کے جتنے بھی سردار تھے، ہر ایک سردار نے اپنے لیے ایک الگ بت رکھا ہوتا تھا تاکہ ہر صبح اور شام وہ اس سے برکت حاصل کر سکے۔ ہر خوشی اور غمی میں وہ اس سے اپنی دعائیں التجائیں کر سکیں۔ اگر کوئی شادی یا خوشی کا فنکشن ہو تو وہ اپنے بت کے لیے کوئی جانور ذبح کریں۔ اگر مصیبت اور پریشانی ہو تو وہ ان سے دعا کریں اپنی حفاظت اور پناہ کی۔ اسی طرح ان کو جو بھی ضرورت پیش آئے اس کی درخواست اس بت سے کریں۔ اس دور کے اس رواج کو، اس دور کے اس دستور کے مطابق حضرت عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام منات تھا۔ انہوں نے اسے بہت قیمتی، بہترین اور عمدہ لکڑی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن جموح کے پاس اس بت کو بڑا مقام، محبت، رکھ رکھاؤ، دیکھ بھال کا ایک مکمل انتظام تھا۔ اسی وجہ سے آپ اس بت سے بے پناہ محبت کیا کرتے، ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے، ہمیشہ ہی مہنگی خوشبوئیں اسے لگاتے اور وہ معطر رہتا۔ جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 60 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس وقت آپ کے تینوں بیٹے معاذ، معوذ، خلاد اپنے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے۔ وہ اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے تینوں بیٹے اور ان کی ماں بھی، جن کا نام ہند تھا، وہ بھی مشرف با اسلام ہو چکی تھی۔ اب یہ تینوں بیٹوں کے ساتھ ماں کا ایمان لانا حضرت معاذ بن جبل کے تعلق کی وجہ سے اسلام کی طرف میل ہونا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کلمہ حق کا اعلان تو کر چکے تھے، لیکن ان کے اس ایمان کی خبر ان کے باپ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے بالکل بے خبر اور لا علم تھے، جبکہ یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ایمان کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور اسلام کو دن بدن سیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت عمر بن جموح کو ابھی اس بات کی خبر ہی نہ تھی۔